الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع گفتگو چل رہا ہے اجتماعی مسائل اور ان کا حل۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ایک ہمارا شخصی معاملہ ہے، اس میں ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ حق اور باطل میں سے حق کا انتخاب کرنا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں کرنی ہے کہ جب ہم حق پر آ گئے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو کمال پر پہنچانا ہے، اپنا معیار بلند کرنا ہے۔ جتنا معیار بلند ہوتا جائے گا ہمارے کام کی تاثیر میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اجتماعی مسائل میں ہمیں اپنے فرض سے نکل کر اجتماع کو بھی دیکھنا ہے کہ وہاں ہمیں دوسروں کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ اجتماعی مسائل میں کم از کم آپ کو ایک دوسرے فرد کو راضی کرنا ہوگا تاکہ مل کر کام کیا جائے۔ جب مل جائیں گے تو نتیجہ آئے گا، اگر نہیں ملیں گے تو نتیجہ نہیں آئے گا۔ اجتماعی مسائل کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیں روایت ملتی ہے، لا تصلح عوام امتی الا بخواصها، میری امت کی اصلاح ممکن نہیں ہے مگر جب تک کہ امت کے خواص درست نہ ہو جائیں۔ العلماء والعمراء والتجار والعباد، چار شعبوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں علماء ہیں، حکمران طبقہ عمراء کا ہے، اور عباد ہیں یعنی عابد و زاہد لوگ ہیں، اور تاجر ہیں۔ اگر یہ لوگ صحیح ہو جاتے ہیں تو معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے، اگر یہ لوگ بگڑتے ہیں تو پورا معاشرہ بگڑنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پیغمبر نے ہر ایک کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا ہے۔ علماء کے بارے میں بیان کیا کہ علماء حکماء کی مانند ہیں، طبیب ہیں جو معاشرے کا علاج کرتے ہیں۔ عمراء کی حیثیت وہ چرواہا ہوتا ہے جو لاٹھی کے زور سے جانوروں کو ایک جگہ پر رکھتا ہے، نگہبانی کرتا ہے۔ عمراء کی حیثیت یہ ہے۔ تجار اور تاجر لوگ جو ہیں ان کی حیثیت جو ہے امین ہے کہ وہ معاشرے کے سرمایہ کو، پیسوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور خود بھی انجام دیتے ہیں۔ عابد و زاہد لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نمونہ عمل بنتے ہیں، دین پر خود عمل کرتے ہیں اور ہمیں بن کے دکھاتے ہیں کہ ہمیں ایسا بننا چاہیے، جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ علماء جو ہیں طبیب ہونے کی وجہ سے علاج نہ کریں بلکہ معاشرے کو بیمار کرنے لگے، بیماریاں پھیلانا شروع کر دیں، جو حکمران طبقہ ہے وہ خود اگر بھیڑیا بن جائے، اسی طریقے سے جو تاجر طبقہ ہے خود خائن بن جائے، اسی طریقے سے عابد و زاہد طبقہ جو کہ چراغ رہنما تھے وہی چراغ غلط جگہ پر لگ جائے یا غلط جگہ کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں تو معاشرے کی حالت کیا ہوگی۔ اور ان چار شعبوں میں تین شعبے ایسے ہیں کہ وہ منحصر ہیں کہ اگر ان کے اوپر عالم صحیح ہو تو وہ طبیب کی حیثیت سے باقی تین شعبوں کو بھی صحیح کر سکتا ہے، لیکن اگر عالم بگڑ جاتا ہے تو باقی تین شعبے بھی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اہمیت یہاں پر کس کی ہے؟ شعبہ اہل علم اور دیندار طبقے کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کریں، اور صحیح سے مراد ایک حق اور باطل ہے اور دوسرا معیار اور کوالٹی ہے کہ ان کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ان کی بات سامنے والے تک پہنچ بھی جائے صحیح اور اس کو وہ قائل بھی کر سکیں۔ اگر اس طریقے سے ہو جائے گا تو نتیجہ انشاءاللہ بہتر آئے گا۔ لیکن ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو ابتدائی تعلیم سے لے کر کم از کم 16 سال لگانے ہوتے ہیں، تب وہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے۔ اس کے بعد مسلسل تحقیق اس کی جاری رہتی ہے، تخصص اس کا جاری رہتا ہے، دوائیوں کے اوپر اس کا مطالعہ جاری رہتا ہے، دوائیوں کی فیکٹریاں کام کرتی رہتی ہیں، اور جو زمانے میں معاشرے میں نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں، نئی نئی بیماریاں اور معلومات ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے وہ آگاہ رہتا ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ لیکن دینی شعبے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اس کو بہت مختصر کرنے پر آ جاتے ہیں کہ اتنا ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
ہم ایک عالمی تو بنانا چاہ رہے ہیں، وہ مختصر سے وقت میں بن جائے گا، 2 سال میں 4 سال میں بن جائے گا، اس کے بعد اس کو خدمت کرنا چاہیے۔ یہ خدمت تو کرے گا، لیکن کون سی خدمت کرے گا؟ جس کو میں اپنے الفاظ میں کاپی پیسٹ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سے ہم نے نسخہ چوری کیا اور اس کو ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین ڈاکٹر کا نسخہ ہے۔ حقیقت میں نسخہ علاج نہیں کرتا ہے، حقیقت میں ڈاکٹر علاج کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس نسخے کو کہاں کم ہونا چاہیے، کہاں زیادہ ہونا چاہیے، کہاں خالی پرہیز پر گزارا کرنا چاہیے، کہاں اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نسخہ ہم نے لے لیا تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر معاشرے کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہر صورت میں آپ کو مشکلات میں شعبے کے ماہر کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب معاشرے کے ماہر کی طرف رجوع کریں گے تو مسئلہ حل ہونے کی طرف جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔